السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، البتہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہی ہے۔ جو شخص کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ الکہف، سورہ کہف کی 110 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، سمجھا؟ صرف میرے پاس وہی آتی ہے، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے، اللہ کا پیغام فرشتے لے کے آتے کہ تمہارا معبود رب ایک ہی ہے، سمجھا؟ تو جو شخص کو اللہ سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت لفظ جو ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، عبادت لفظ ہے عبد، عربی ورڈ ہے، لفظ ہے عبد۔ عبد یعنی غلام، غلامی کرنا، بندگی کرنا اللہ کی۔ عبداللہ بولتے ہیں نا، عبد، عبداللہ، عبد، اللہ کا بندہ۔ تو بندے کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ تو کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، رب کی بندگی میں، اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ ہی کی بندگی کرنا، اس کے سوا کسی کی بندگی اطاعت نہیں۔ سمجھے آپ؟ عبادت کا مطلب لوگ سمجھ رہے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سمجھا؟ ہم نفل تہجد پڑھ لیے، خیرات زکوٰۃ دے دیے، یہ عبادت ہے، باقی اور چیز عبادت نہیں۔ یہی عبادت لوگ سمجھ رہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کا حکم یہاں ہے قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہر وہ کام کرے اس کو بولتے ہیں عبادت۔ تجارت اگر کر رہے حلال طریقے سے، ذرا بھی اس میں چیٹنگ، گھپلا، ملاوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کر رہے حلال، تو عبادت ہے، اس کو عبادت بولتے ہیں۔ بندگی، اللہ کی بندگی کرنا، عبداللہ، اللہ کا بندہ، سمجھا؟ ہر وہ کام اللہ نے بولا ہے نکاح کر کے بیوی سے صحبت کرو، تو یہ عبادت ہو گئی۔ نکاح کر کے بیوی سے مباشرت عبادت، اور نکاح نہیں کیے اور ایسے ہی کر لیے صحبت کسی عورت سے، لڑکی سے، تو اس کو زنا بولتے ہیں۔ تو وہ شیطان کی عبادت، بندگی۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنا، شیطان کی بندگی۔ لا تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ہے نا، 60 میں، شیطان کی بندگی مت کرو۔ تعبدوا الشیطان، عبد الشیطان ہے شیطان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، لا تعبدوا الشیطان، تعبدوا، عبد الشیطان، شیطان کا بندہ، سمجھا؟ تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کیے تو شیطان کی بندگی۔ شیطان کی عبادت کس کو بولتے ہیں؟ چوری کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، ولی اللہ کو پکارنا، پیغمبر کو پکارنا، اللہ کے خلاف جو بھی عمل ہے وہ شیطان کی بندگی، سمجھا؟ اس کے نام کا کھانا، کس کا ہے سب حکم؟ یہ سب شیطان کا حکم ہے جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، سمجھا؟ اگر تم نے شیطان کی بندگی اطاعت کی تو تم مشرک ہو، شرک ہے، سمجھا؟ شیطان کی اطاعت، صرف اللہ ہی کی اطاعت کرنا، اللہ ہی کی بندگی۔ سورہ انعام آیت نمبر 121، 121، اگر تم نے شیطان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو، اس کے نام کا کھانا منع ہے۔ تو یہ سب شیطانی کام ہے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ کی بندگی، پیغمبروں کو، ولیوں کو پکارنا، شیطان کی بندگی۔ شیطان کے حکم پہ چل رہے نا، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے تو شیطان خوش، تو شیطان کی اطاعت ہو گئی۔ یہ ہے سب باتیں، سمجھا؟ آپ لوگ سوچیے، آپ نماز روزہ کر رہے لیکن پتہ ہی نہیں نماز کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ نماز کا مقصد اللہ خود بتا رہا ہے قرآن میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ بے حیائی، بے شرمی، فحشات اور بری بات، برے کام سے روکتی نماز۔ تو آپ کی نماز پڑھ رہے تو یہ سب برائی، فحشات، برے کام رکنا چاہیے،
سمجھے آپ. سود بیاج اللہ منع فرمائے لینا دینا. بینک سے لون حرام ہے, انٹرسٹ پہ لینا دینا دونوں چیز حرام. آپ لے رہے تو شیطان کی بندگی, شیطان کی اطاعت, اللہ کی نافرمانی. سمجھے آپ. عبد الشیطان, شیطان کا بندہ. سمجھے. کسی کی زمین ہڑپ کر لیے, جائیداد میں حصہ مار لیے, رشتہ داروں کی زمین ہڑپ کر لیے, غصب کر لیے, تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا بندہ. شیطان کی بندگی کر رہا ہے نا, شیطان کے حکم پہ چل رہا ہے. اللہ کا حکم ہے کسی کا حق مت مارو. تو آپ یہ سب باتیں سب غور کریے. خالی نماز روزہ کر رہے, پتہ ہی نہیں نماز روزے کا مقصد ہے تاکہ تم لعلکم تتقون, روزے اس لیے فرض کیے گئے تم پہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو, نیک بنو. وہ سب آپ نماز پڑھ رہے, برائی نہیں چھوٹ رہی, روزہ رکھ رہے, غلط کام نہیں چھوٹ رہا ہے, تو ملنے والا کچھ نہیں. نماز روزہ سب ضائع, حج عمرہ سب ضائع. کیونکہ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا. سمجھے آپ. اپنے رب کی بندگی میں, عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. سمجھے آپ. شیطان کو شریک مت کرو, اس کے حکم پہ مت چلو. سمجھے آپ. جتنے اللہ کے حکم کے خلاف باتیں سب شیطان. شیطان عبد الشیطان, شیطان کا بندہ. اگر اللہ کی بات پہ چلے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو عبد اللہ, اللہ کا بندہ. سمجھا. اللہ کے خلاف عمل کیے تو شیطان کا بندہ, عبد الشیطان ہے نا. مین ہے سارا معاملات دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے اللہ نے بتایا ویسے گزارنا, اللہ کے حکم پہ عمل کرنا. سمجھا آپ. اللہ کا حکم ہے کہ بھائی اللہ ہی کو پکارو, آپ دوسرے کو پکار رہے, پیغمبر کو, ولی اللہ کو جو انتقال کر گئے, مر گئے, دفنا دیے. سمجھا آپ. اللہ بول رہا مجھ کو پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور جو مجھ کو نہیں پکارتے, تکبر کرتے, گھمنڈ, وہ ان قریب جہنم میں جائیں گے. سورہ مومن آیت نمبر 60. اس سورہ کا نام غافر بھی ہے, دیکھ لو آپ. اللہ ہی کو پکارنے کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر رکعت میں تو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا آپ. ایاک نعبد عبد, ہم تیری بندگی کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ معلوم رہے تو آدمی نا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز میں اقرار کرتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد مزاروں پہ اس کو پکار, اٹھتے بیٹھتے, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا خواجہ مدد. سب کیا کفر اور شرک ہے. اللہ کی نافرمانی کفر, اللہ کے خلاف عمل کیے تو کفر, اور شریک کیے بندگی میں تو شرک. کفر شرک سب آ گیا اس میں. سوچیے آپ یہ سب باتیں. خالی نماز روزہ کو آپ لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہر وہ کام سمجھے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اس کو بولتے عبادت. سمجھے. معاملات میں, لین دین میں, رشتہ داروں کے حقوق, سمجھا. کسی پہ ظلم نہیں کرنا, کسی پہ زیادتی نہیں کرنا, کسی کا مال ناجائز طور پہ ہڑپ نہیں کرنا, کھانا نہیں. یہ سب اللہ کی بندگی ہے, اللہ کی عبادت ہے. سمجھا. اللہ کی عبادت کا مطلب آپ لوگ سوچ رکھتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تہجد نفل, نہیں, یہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ جتنے کام اللہ نے فرمایا اس پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے. سمجھا. اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور عمل کرنا عبادت. اگر عمل نہیں کیے اللہ کے حکم کے مطابق سیدھا جہنم ہے نا. سورہ عبس میں آیت نمبر 23. بے شک اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. اللہ نے جو حکم دیا تھا اسے, یہ حکم ہے اللہ کا, اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. سمجھا. تو اللہ کا حکم کیا, پورا قرآن میں اللہ کا حکم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کیا صحیح کیا غلط. سمجھا. تو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیے تو سیدھا جہنم, اللہ کی نافرمانی سیدھا جہنم. سورہ جن میں ہے نا آیت نمبر 23 میں, جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا, سمجھا, نافرمانی ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا, اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گا, جو کوئی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا, نافرمانی کرے گا, وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سوچ لو آپ. اللہ کی نافرمانی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. یہاں شرک نہیں بولا اللہ نے, سب چیز آ گئی اس میں. شرک, کفر, نافرمانی, غلط کام کرنا, لون لینا, سود بیاج سے لین دین کرنا, کاروبار, گھر بنگلہ گاڑی, ایجوکیشن لون, سب حرام. اللہ کے حکم کی نافرمانی جہنم میں جس میں ہمیشہ رہے گا. سورہ جن آیت نمبر 23 دیکھ لو آپ.
نافرمانی لکھا ہے، جوا شراب منع ہے، آپ کر رہے ہیں۔ سوچو آپ زکوٰۃ برابر نہیں نکال رہے، غریبوں کا مال خود ہی کھا جا رہے، زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہے، تھوڑا نکال رہے باقی سب کھا جا رہے۔ سمجھے آپ، جتنا نکالنا ہے اتنا نہیں، پوری پراپرٹی جتنی پھیلی ہے نا، زمین جائیداد، 4 فلیٹ، 5 دکان، 3 دکان، 2 فلیٹ، 4 پلاٹ، یہ سب کی جو قیمت ہوتی ہے ایکچوئل ویلیو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سمجھے آپ، کرائے کی یہ جب جاہل علماء اسکالر ہے وہ تو جائیں گے جہنم میں، آپ کو بھی لے کے جائیں گے، جو فتوے وہ دیے نا وہ تو جائیں گے، آپ بھی ان کی اتباع کر رہے تھے، آپ سیدھا جہنم۔ سوچیے آپ، اللہ کے حکم کی نافرمانی، سیدھا جہنم، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ لوگ جھوٹی حدیث پہ دماغ عقل بٹھائے ہوئے نا، سوچ بٹھائے ہوئے کہ جہنم میں سزا بھگت کے آ جائیں گے، سب دھوکا ہے، چیٹنگ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سمجھے آپ، پورا قرآن دیکھ لو، جو نافرمانی کیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، سورہ جن آیت 23، سورہ بقرہ آیت نمبر 39، جو لوگ اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو اللہ کی بات کو جھٹلائے گا، جھوٹی حدیث کو مانے گا، کہ جہنم میں سے نبی بچا لیں گے، سب جھوٹی حدیث، کوئی نہیں بچائے گا۔ پیغمبر نے خود بول دیا، میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، سورہ جن آیت 21 کھول کے دیکھ لو۔ یار سب دھوکا دیا آپ کو، سلا دیا آپ کو ایک دم، کہ گناہ کرتے رہو، نبی تو بخشوائیں گے، سفارش کریں، سب گمراہی باتیں، کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4، سمجھے آپ، دیکھ لو آپ کھول کے، سورہ بقرہ آیت نمبر 123 بھی دیکھ لو، سفارش کچھ کام نہیں آئے گی، سب بتا دیا اللہ نے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آپ لوگ حدیث زیادہ مانتے ہیں، قرآن کو تو نہیں مانتے، آیت کو، قرآن کی بات، حدیث ہضم ہوتی ہے آپ کو، قرآن کی آیت ہضم نہیں ہوتی۔ حدیث میں بھی یہ دیکھو، آپ بیٹی فاطمہ کو بولے نبی، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اللہ کے سامنے، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ بیٹی فاطمہ، پھوپھی صفیہ، دونوں کو بولے، بیٹی کو بول رہے ہیں، اور آپ لوگ سوچ رہے امتیوں کو بخشوائیں گے، بیٹی کو ہی نہیں بخشوا سکتے، نبی بول دیے۔ سمجھے آپ، سورہ جن آیت 21، اس کے مطابق حدیث ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ میں سفارش کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ امتیوں کو معلوم ہے خالی، پیغمبر کو نہیں معلوم تھا؟ جو بیٹی فاطمہ کو بول رہے ہیں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، کیوں کہ اللہ نے بتا دیا، پیغمبر بیٹی بیوی باپ کے کام نہیں آ سکتے، قرآن میں کیوں بتایا ہے؟ نوح علیہ السلام بیٹے کے کام نہیں آ سکتے، بچا نہیں سکتے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے۔ سمجھا آپ، یہ سب کیوں بتایا قرآن میں؟ عقل سے کام لو۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیوی جہنم میں جائے گی، یہ پیغمبر کچھ کام نہیں آ سکتے اپنی بیوی کے، سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ یہ سب کیوں بتایا؟ اسی لیے نبی نے بھی بولے میں کچھ کام نہیں آ سکتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اللہ کا بندہ یا شیطان کا بندہ، اللہ کی بات پہ چلے تو اللہ کا بندہ، اللہ کی بات پہ نہیں چلے تو شیطان کا بندہ۔ سمجھا آپ، عبادت کا مطلب سمجھو آپ، عبداللہ، اللہ کا بندہ، بندگی کرنا ٹوٹل۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سمجھا آپ، آدھا نہیں چلے گا، پونا نہیں چلے گا، پورے پورے داخل۔ ایک نافرمانی، ایک حکم کی خلاف ورزی کفر ہے، توبہ کر کے نہیں چھوڑے، سدھرے نہیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گے نافرمانی کرتے ہوئے۔ سمجھا آپ، عبداللہ عبد الشیطان کا مطلب سمجھو، اللہ کا بندہ یا شیطان کا بندہ، اللہ کے خلاف عمل کیے تو شیطان کا بندہ، اللہ کے مطابق عمل کیے تو اللہ کا بندہ۔ سمجھا، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الشیطان شیطان کا بندہ۔ سوچیے آپ لوگ کو عبادت کا مطلب ہی نہیں بتایا گیا، خالی بول دیے نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات، یہی عبادت۔ ارے ہر وہ کام جو دنیا میں تم کو کرنا ہے، جو تم کر رہے ہو، ہر وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کا حکم ادھر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہر وہ کام کرے تو اللہ کا بندہ۔ سمجھے آپ، اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو، اللہ وہی بولا ہے سورہ کہف 110 میں، اس کی عبادت خالص ہونا چاہیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2-3 دیکھ لو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ سمجھا آپ، خالص، ملاوٹ نہیں، بندگی میں کسی کو شریک نہیں، ورنہ مشرک، اگر اطاعت میں شریک کیے کسی کو، شیطان کی اطاعت کیے تو مشرک۔ سورہ انعام آیت نمبر 121 پڑھیے، ترجمے سے علم آئے گا، جانکاری، نالج، معلومات ہوئے گی، ایسی جنت نہیں مل جائے گی۔ سمجھا آپ، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ملے گی۔ اپنی زبان میں پڑھیے، ترجمہ سے خود پڑھیے، اخبار خود پڑھتے سمجھتے نا سب، ویسے یہ بھی اخبار ہے، اس کو بولا اللہ نے نیوز، نبا عربی میں بولا، نبا نیوز انگلش میں، اردو میں خبر بولتے ہندی میں۔ سمجھا آپ، نبا خبر تمہارے پاس آ چکی ہے،
سمجھے آپ؟ ہدایت آ چکی ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 11، اور تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے گھر میں آ چکی سورہ نجم آیت 23، ہدایت تمہارے گھر میں آ چکی۔ قرآن ہے نا گھر میں، ہدایت ہے، پڑھو، اپنی زبان میں پڑھے تو سمجھ میں آئے گا، خالی عربی میں رٹیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔